آج صبح میں کچھ پادری صاحبان کے ساتھ اور مسٹر البرٹ ڈیوڈ، کیپٹن بابر میسی اور اشرف مال اور کچھ دوستوں کے ساتھ جڑا والا میں تھا۔ چرچ دیکھ کر، لوگوں کے گھر دیکھ کر یقین جانے کہ دل ان کے آنسو روتا ہے۔ یہ سانحہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس نے پاکستان کی جو سلامتی ہے اس پر حرف اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ صرف پاکستانی مسیحی یا دوسری جو اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، بلکہ بہت دفعہ مساجد میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی دہشت گردی ہوئی ہے اور ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو جو منطق سے باہر ہے کہ اگر قرآن مجید کے اوراق وہاں پر رکھے گئے ہیں، قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو کیسے کوئی اپنی تصویر بھی وہاں رکھ سکتا ہے؟ یہ میرے ذہن میں نہیں آتی بات، یہ منطق سے باہر ہے کہ کوئی بے وقوف انسان بھی کوئی جرم کرنے کے بعد وہاں پر اپنے نشان نہیں چھوڑتا۔ لیکن میری حکومت سے اپیل ہے کہ اعلیٰ سطح پر ایک کمیشن بنایا جائے اور اس میں ایک مسلم اسکالر ہو اور ایک مسیحی اسکالر بھی شامل کیا جائے اور اس کی تحقیق کی جائے، اور جس نے بھی ایسا جرم کیا ہے اس کو سزا دی جائے، اور جتنے لوگ اس سارے ہجوم میں شامل تھے انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور ان کے لیے ایف آئی آر بھی سخت سے سخت کاٹی جائے۔ ایف آئی آر کٹ جاتی ہیں لیکن بعد میں وہ رہا ہو جاتے ہیں، اور یہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اور جب تک ہم سخت سے سخت سزا نہیں دیں گے اس وقت تک ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی تو ہم قرآن مجید کے جلائے جانے کی آواز اٹھا رہے تھے، ابھی ہم اس صدمے سے باہر نہیں آئے تھے، ابھی ہم انڈیا کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر مسلمانوں پر، وہاں پر مسیحیوں پر ظلم اٹھائے جاتے ہیں۔ آج اپنے ہی گھر میں ایسا ہو گیا، آج پاکستان میں ایسا ہو گیا، ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ یہ چند جو مٹھی بھر لوگ ہیں انہوں نے ہمیں شرمسار کر دیا ہے، پوری دنیا کے سامنے انٹرنیشنلی ہم آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ لیکن میری پھر بھی آپ سب سے درخواست ہے کہ جہاں کہیں پرنٹ میڈیا کے وسیلے سے، الیکٹرانک میڈیا کے وسیلے سے آپ امن کا پیغام دے سکتے ہیں، جہاں آپ پاکستان، ایک پاکستانی اور شہریت کی بات کر سکتے ہیں، اس کو فروغ دیں۔ اگر آج ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو نہ بدلا تو کل کوئی اور دوسرا جو ہے مسلک یا کل دوسرے مذاہب جو ہے وہ اسے بچ نہیں سکیں گے۔ آج ہمیں سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، جیسے مولانا آزاد، مولانا زبیر اور دوسرے مولوی صاحبان آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے دکھ میں کھڑے ہیں۔ رات کو پیر نقیب الرحمان کی بھی مجھے کال انگلینڈ سے آئی، انہوں نے بھی میرے ساتھ اس دکھ کو بانٹا ہے۔ جب تک ہم ایک اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک ایسا ممکن نہیں کہ پاکستان میں امن و امان ہو۔ میں اس وقت خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا، آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے جو یقین دلایا ہے کہ بہت جلد گھروں کو ریسٹور کیا جائے گا، چرچ بنائے جائیں گے، ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں پر خاص طور پر میں چیف آف آرمی سٹاف کا اور ان کا جو بیان ہے اس کو بھی سراہتا ہوں، اور پاک افواج کے لیے، اپنے اداروں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آئیے قدم بڑھائیں، آگے مل کر چلیں، ایک قوم ہو کر آگے بڑھیں، تاکہ دنیا کو ہم پیغام دیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور ہم سب ایک سٹیزن ہیں، ایکول سٹیزن ہیں، تاکہ امن اور چین ہو۔ مساجد جہاں سے اعلان ہوئے، اب وہاں سے امن کا پیغام اور بھائی چارے کا پیغام دیں، اور ایسا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ انشاءاللہ۔